اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، آج ہم ہمیشہ کی طرح آج ایک ایسی حدیث جو ہے لے کر آئے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، اور سیاہ ستہ کی مین ایک حدیث جسے آپ کہہ لیں سیاہ ستہ کی جان کہہ لیں، سیاہ ستہ کی بادشاہ حدیث کہہ لیں، سیاہ ستہ کی نمبر 1 حدیث بھائیو آج ہم لے کر آئے ہیں الحمدللہ سے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں غدیر خم کی حدیث جو ہے، اسے بھائیو جو ہے حدیث ثقلین جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا مولا میں پھر اس کا مولا علی بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ اس کا جو تعلق ہے بھائیو 18 ذو الحجہ، مطلب آج کا دن جو آج ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے، تو یہ بھی ہم نے آج 18 ذو الحجہ کی نسبت سے ہی بھائیو الحمدللہ سے یہ ہم پیش کر رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو بھائیو اس حدیث کا جو ہم نے نمبر 1 قرار دیا تھا اور چیلنج جو ہم نے کیا اس حدیث کے لحاظ سے، تو بھائیو علماء کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی فقہا، کوئی لوگ آج کل قسم کے جو ناسبی ہیں جو مولا علی کی شان نہیں مانتے، تو وہ جو ہیں اس حدیث کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس حدیث کی جو خوبیاں ہیں، ہم آپ کو ایک ایک گنوائیں گے، تو آپ جو ہیں جو مسلمان اہل فکر جو فکر رکھتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق بات کو جاننا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہمارا چیلنج ہے کہ وہ اس حدیث کو ناپیں تولیں اپنے لحاظ سے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کا نمبر 1 پوائنٹ اس حدیث کا بھائیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احادیث ہوتی ہیں 2 طرح کی، حدیث موقوف اور حدیث مرفوع۔ یہ 2 قسم کی ٹرم ہیں حدیث کی جو فقہا میں پائی جاتی ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے میں بتاتا چلوں، جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ نہیں سمجھتے فقہا کی جو زبان ہوتی ہے، ان کی جو ٹرم ہوتی ہے، تو ان کے لیے 2 طرح کی حدیث، مطلب ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے، کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، تو وہ کسی صحابی نے دیکھا تو اس نے نقل کر دیا، تو وہ بھی حدیث کہلائے گی، وہ بھی حدیث کہلائے گی۔ اور ایک حدیث بھائیو وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کریں اور ہم کو حکم بھی دیں، ایک وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہے جس حدیث کا الحمدللہ سے بھائیو وہ ہے حکمن حدیث، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کا حکم دیں ہمیں کہ یہ عمل کوئی بھی کام یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے، تو اس کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نمبر 1 پر ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اس حدیث کی، جو آپ کی حکمن جو روایت ہوتی ہے، جیسے یہ غدیر خم کی حدیث الحمدللہ سے حکمن۔ اور اس حدیث کی بھائیو ایک اور خوبصورتی کہ واحد حدیث ہے، سیاہ ستہ میں آپ لگا لیں جتنی بھی ذخیرہ حدیث محدثین نے جمع کی ہیں، ان میں بھائیو الحمدللہ سے یہ نمبر 1 حدیث اس اعتبار سے بھی کہ بھائیو یہ حج الوداع کے موقع پر کہی گئی، اور اس سے بڑا صرف ایک موقع ہے، وہ ہے حج۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرماتے تو حج کے دوران اگر آپ کوئی خطبہ جو ہے وہ دیتے تو اس سے بڑا وہ ایک خطبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اتنی بڑی حدیث جو ہے ذخیرہ حدیث آپ چھان لیں، جتنی مرضی کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان سے جو مروی جتنی بھی روایت ہیں، وہ بھائیو اس سے بڑی تعداد میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطاب فرمایا، لاکھوں کی جو ہے تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا، کیونکہ اس میں آپ آخری حج الوداع کے موقع پر آپ نے یہ حدیث کہی، غدیر خم کے موقع پر آپ حج کر کے تو واپس آ رہے تھے، تو واپسی کے موقع پر بھائیو آپ نے جو ہے غدیر خم کے موقع پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے
اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ میرے لیے کوئی ممبر تیار کرو اونچی جگہ. تو صحابہ نے اس وقت کی مناسبت سے کوئی اور جگہ مناسب نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے بھائیوں جو اونٹ اور جتنے بھی ان کی سواریاں تھیں، ان کے جو پلانے ہوتے ہیں جن کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، سواریاں، گدیاں کہہ لیں آج کا زمانے میں، فوم ٹائپ کی، تو وہ نیچے بچھا کے اونچی جگہ تیار کی، کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا بھائیوں. لاکھوں صحابہ تھے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ اہل مدینہ بھی شامل تھے اور اہل مدینہ کے ساتھ جو ہے اہل شام جو ہے وہ بھی شامل تھے، اور بھی دیگر مدینہ کے جو ساتھ ملتی جو بستیاں چھوٹی، تو ان کے لوگ بھی بھائیوں الحمدللہ سے اس موقع پر جو ہے وہ شامل تھے. تو لاکھوں کی تعداد بنتی ہے. یہ واحد حدیث ہے بھائیوں جو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کو جو ہے اس کا حکم دیا. یہ حکماً بھائیوں یہ روایت ہے، اس کی ایک یہ اس کو نمبر 1 اس کی خوبی کہ یہ حکماً روایت ہے بدیگر دوسری احادیث کے. تو تیسرے نمبر پر بھائیوں اس کی جو مین خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں سب سے جو جید صحابہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قرب والے، جو بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی جو ہیں، وہ سارے ساتھی جو ہیں ان سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہے. جیسے انس بن مالک، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، زید جو ہیں زید بن ارقم، جن کے نام سے دارہ ارقم جو ہے ایک ایجوکیشن کا ادارہ بھی ہے. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عباس، عمار بن یاسر، اور اس کے بعد حذیفہ یمانی. اس کے بعد جو ہے تمام خلفائے راشدین جو ہیں ان سے بھی یہ حدیث بھائیوں فقہا نے جو ہے وہ نقل کی ہے. جتنے بھی صحابی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ لگا لیں، جتنے بھی جید صحابہ کرام مین جن سے ہزاروں احادیث جو ہے وہ نقل ہیں، تو یہ احادیث ان سے بھی نقل ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ سارے جو روایتیں ہیں وہ جمع کی ہیں الحمدللہ سے. آپ طاہر القادری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ سے، دین اسلام کے لیے انہوں نے بہت جو ہے وہ کام کیا ہے. تو ان میں سے ایک یہ بھی کہ انہوں نے یہ ساری روایتیں جمع کی اور سارے صحابہ کے نام بھی انہوں نے لکھے. تو کم سے کم جو ہے یہ کوئی 200-300 صحابہ کے نام انہوں نے لکھے ہیں کہ 200 سے 300 تک صحابہ ہیں جن سے یہ روایت جنہوں نے نقل کی ہے، اور سیاہ ستہ کی تمام کتب میں یہ موجود ہے. صرف ایک بخاری شریف کو چھوڑ کر، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کا پہلے والا حصہ لیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی طویل حدیث ہے، اپنے اعتبار سے بہت ایک لمبی حدیث ہے. تو امام بخاری نے اس کا شروع والا حصہ لے لیا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. اس حدیث کا شروع والا حصہ یہ ہے. تو شروع والا حصہ بھائیوں جو ہے وہ امام بخاری نے لے لیا اور آخری والا چھوڑ دیا. تو یہ اب فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ جب تمام باقی جو فقہا ہیں، امام ہیں، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے تو امام بخاری نے کیوں نہیں کی؟ اتنے صحابہ سے حدیث متواتر بھی ہے. تو امام بخاری نے خصوصاً جو اہل بیت کی فضیلت والی احادیث ہیں اس سے انہوں نے گریز کیا ہے. بارہا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا، کیوں نہیں انہوں نے یہ احادیث لی. باقی تمام جو ہیں، احمد بن حنبل ہیں، ابو یعلا طحاوی شریف میں لے کر آئے ہیں، ابن عساکر لے کر آئے ہیں، ابن کثیر لے کر آئے ہیں، البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے ہیں، اسود الغابہ میں لے کر آئے ہیں طبرانی، اور امام ہاشمی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، اور امام طبرانی جو ہے وہ موجب الکبیر میں بھی یہ روایت جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور حسام الدین ہندی کنز الاعمال میں بھی لے کر آئے ہیں. تو سیاہ ستہ کی مین کتب میں بھی یہ حدیث بھائیوں ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور اس کے بعد جو ہے مستدرک الحاکم میں ہمیں ملتی ہے. تمام سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں اور سیاہ ستہ کے بعد جتنا بھی جو مجموعہ ہے حدیث کا، اس میں بھائیوں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے غدیر خم کی. تو اس کی خوبی بھائیوں یہی ہے، ہمارا چیلنج بھی ہے آن ویڈیو جو دیکھنے والوں کو کہ اس سے بڑی حدیث تاریخ میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی لاتا ہے اس سے بڑی حدیث تو اس کو ہمارا
چیلنج ہے اس ویڈیو کے توسل سے کہ اس سے بڑی جو حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں ہمیں نہیں ملتی کسی بھی صحابی کی شان میں یا دیگر کسی بھی جو ہے وہ ٹاپک پر کوئی حدیث ہو، سوائے جو حج کا خطبہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس سے بڑا وہ مجمع، اور اس سے نیچے جو مجمع سب سے بڑا وہ یہی غدیر خم والا مجمع الحمدللہ سے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید غدیر بھی کہا جاتا ہے اس حدیث کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چلتے ہیں اپنی حدیث کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا غدیر خم کے موقع پر تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جو پلانے ہیں اونٹوں کے، اپنے جتنے بھی ان کی سواریاں تھیں، ان کا ممبر جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو میں آج تم میں ایک بہت ضروری جو ہے ایک اعلان کرنے والا ہوں۔ تو لوگوں نے جلدی سے ممبر بنایا تو آپ وہاں پہ چڑھے، تو آپ نے پہلے یہ جو حدیث شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب، تو تم اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور بھی واضح نصیحت کی۔ اس کے بعد آپ نے مولا کائنات مولا علی کو جو ہے بلایا اپنے ساتھ، وہی ممبر پر جو ہے وہ کھڑا کیا اوپر اپنے برابر، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے اوپر بلند کیا، اور فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو صاحب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جس کا مولا میں، پھر اس کا مولا علی بھی ہونا چاہیے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کی خوبصورتی کا اور اس حدیث کے متن کا بھائیو، اس کو آپ جو ہے اپنے ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کی جو حساسیت ہے، اس کی جو خوبی ہے بھائیو، وہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی حدیث جو ہے، مجموعہ حدیث میں جتنی بھی سیاستیں ہیں اس میں اس سے بڑھ کر بھائیو کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور آج مسلم امہ نے کیا کیا ہے، اب دیکھیں لمحہ فکریہ، جتنی بڑی جتنی حساسیت کی حامل تھی یہ حدیث، اتنا ہی اس کو پسے پشت جو ہے وہ مسلم امہ نے بھائیو اس کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے سارے واقعات و حالات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی کے مخالف بالکل 90 ڈگری جو ہے امت چل پڑی، اور آج دیکھ لیں اس کا خمیازہ آج تک جو ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ جو فرقہ وریت کی نظر اب دیکھ لیں ہو گئے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے بھائیوں، کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، تو اگر بھائیوں ہم اس رسی کو تھام لیتے تو آج ہم فرقہ وریت میں نہ پڑتے، آج ہم بالکل ایک جو ہے ایک متحد قوم بن کر جو ہے اس دنیا میں ابھر رہے ہوتے۔ آج یہ انگریز اور کوئی بھی جتنی بھی یہ لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی یہ غیر مذہب لوگ ہیں، انگریز، عیسائی، بت مت، یہ ہندوازم، تو یہ سارے ہم پر مسلط نظر آتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں یہ ان کے نیچے ہمیں تلے دبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ پھوٹ پڑے، ہمارے اندر جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ قائم نہیں رہا، اسی وجہ سے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پسے پشت چھوڑ دیا اپنے معاملات کو لے کر، کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جو ہے دنیا سے پردہ کیا، جیسے ہی تو فوراً سے لوگوں نے اپنے اپنے مفاد جو ہے اس میں لوگ لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بھول گئے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا مولا میں، پھر اس کا مولا علی بھی ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو لوگ اپنے اپنے جو ہے مقصد میں لگ گئے۔ دیکھ لیں کسی بھی خلفۂ راشدین کے خلاف اتنی جنگیں میں نہیں لڑی گئی جتنی کہ مولا علی کے ساتھ لڑی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، ان کا دل یہاں تک نہیں بھرا، انہوں نے جو آل علی ابن ابی طالب ہے ان کے ساتھ بھی بہت ظلم و ستم جو ہے وہ کیے۔ تاریخ آپ دیکھ لیں، واقعہ کربلا جو ہوا، امام حسن کے ساتھ جو امام کو زہر دیا گیا، اور بھی آپ کی آل جتنی بھی ہے ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ان کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس سے بڑی بات کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت، اور میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مطلب کہ تم میری اہل بیت جو ہے اس کی میرے بعد عزت تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا جیسے کہ تم میرا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ دیکھ لیں مولا علی کے ساتھ جو واقعے، جو حالات، جس قدر لوگوں نے جو ہے مجبور کیا مولا علی کو جس طرح سے، تو وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جب خلافت کے معاملے بھی ہوئے تو وہ بھی مولا علی کو مشورے میں بھی شامل نہیں کیا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الگ سے ہی لوگوں نے خود سے ہی خلیفہ اول چن لیا، دوم چن لیا، جو تیسرا خلیفہ جب چنا گیا تو تب بھی مولا علی کو بیچ میں شامل کیا گیا تب، لیکن جو ہے مولا علی کی جو ہے وہ بات کو مانا نہیں گیا۔ آپ نے وہاں پر بھی ہزاروں جگہ یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا مولا علی ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے پس پشت یہ سارا معاملہ جو ہے بھائیوں وہ چھوڑ دیا، تو اس کا خمیازہ دیکھ لیں آج تک ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔